وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں اس سے تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قریش مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے اور ان کے لیے یہ ایک دعوت اور ایک پیغام ہے کہ تم اپنے آپ کو جس دین ابراہیمی کا پیروکار مانتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تمہارے اس کفر و شرک سے بیزار تھے، تمہارے اس کفر و شرک سے بری تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی ایک قریش مکہ، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین ابراہیمی کے حامل ہیں، اگر تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے کوئی محبت ہے، کوئی تعلق ہے، تم ان کو اپنا جد امجد سمجھتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو سب سے زیادہ شرک سے بری تھے۔ وہ تو توحید کے علم بردار اور توحید کا ایک سمبل آپ سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تم کیسے اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے ہو کہ تم ساتھ شرک بھی کرتے ہو، تم اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پوجتے ہو، اوروں کی بھی عبادت کرتے ہو، اور تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہم ایک رب کو کیسے مان لیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں، تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے۔ قریش مکہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ معبود ہیں ان کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا لی ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ قریش مکہ کہا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ بات تعجب والی تھی کہ اللہ کی توحید ہو اور ایک اللہ کی عبادت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے جد امجد تھے، تم اپنے آپ کو جن کی طرف منسوب کرتے ہو، جن کے دین پر اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ اسی توحید پر کاربند تھے، وہ تو حنیف تھے، قرآن کریم میں جگہ جگہ وہ تو یک طرفہ تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرمایا کرتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے رخ کر لیا ہے اپنے چہرے کا صرف اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیے ہے آسمانوں اور زمین کو یک طرفہ ہو کر، میں یک طرفہ ہوں ایک اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، میرا اسی سے تعلق ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ تو تم کیسے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے ہو، کیسے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر چلنے والا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پکے حنیف اور پکے موحد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ تو میں پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ بھی کفر و شرک کا امام تھا اور وہ پیش تھا کفر و شرک میں، اور نبی کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ نبی کا باپ یا نبی کی اولاد یا نبی کے رشتہ دار وہ
کافر ہوں یا مشرک ہوں تو نبی کی اولاد میں بھی اور نبی کے باپ دادا میں بھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو موحد نہیں تھے۔ اور پھر پچھلے لیکچر میں ہم نے اس سے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ دعوت دیتے وقت دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ پہلے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینی چاہیے، پھر اس کے بعد دور کے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم دیا، جس طرح قرآن کریم میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ باہر کے لوگوں کو بھی ڈرایا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک گھر والے، جب تک قریبی لوگ ان کو ہدایت نہ مل جائے اس وقت تک باہر کے لوگوں کو دعوت ہی نہیں دی جا سکتی، نہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرنے کے بعد پھر انسان اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دے۔ قریبی لوگ، اب انسان صرف دعوت دے سکتا ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ انسان لوگوں کو صحیح راہ کی طرف بلائے، لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دے، لیکن دل تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان دعوت دے گا پہلے اپنے قریبی لوگوں کو، پھر دور کے لوگوں کو بھی دعوت دے گا۔ اگر قریبی لوگ نہیں مانتے تو دعوت دینے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر قریبی لوگ، وہ رشتہ دار ہوں، باپ دادا ہوں، اگر وہ نہیں مانتے تو اس میں دعوت دینے والے کا کوئی قصور، اس میں اس کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی اس میں اس کی نہیں ہے، اگر وہ اپنی طرف سے پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اگر وہ دعوت دیتا ہے تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اپنی قوم کو بھی دعوت دی۔ کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا بے شک میں بری ہوں، بری ہوں، بیزار ہوں، مما، یہ من اور ما ہے، اس سے جو، جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی جو مشرک تھے، جو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، اللہ ہو یا اللہ کے علاوہ اور ہوں، میں سب سے بیزار ہوں، الا الذی فطر، تمہارے تمام معبودوں سے بیزار ہوں۔ اس تمام معبودوں میں تو جو اللہ کے علاوہ معبود ہیں وہ بھی آگے، اور معبودوں میں تو اللہ بھی آگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دیگر معبودوں کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتی تھی، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو مستثنیٰ قرار دیا، الا الذی فطرنی، میں تمہارے تمام معبودوں سے بیزار ہوں۔ اس میں حق معبود بھی آگے اللہ تعالیٰ، اور جو غلط معبود ہیں وہ بھی آگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استثناء کر دیا، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اس سے تو بیزار نہیں ہوں، وہ تو میرا سب کچھ ہے، اس کی میں عبادت کرتا ہوں اور میرا سارا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو پہلے سب کا ذکر کیا کہ میں کسی کو معبود نہیں مانتا، میں کسی کو معبود برحق نہیں سمجھتا، میں سب سے بیزار ہوں، میں سب کا منکر ہوں، میں کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، اور پھر سب کا انکار کر کے پھر استثناء کیا اللہ رب العالمین کا، فرمایا سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جو انداز ہوتا ہے پہلے سب کی نفی کر دینا اور پھر بعد میں اس بات کر دینا اللہ رب العالمین کا، اس کے اندر زیادہ بلاغت اور اس کے اندر زور اور حسر ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، باقیوں کی نفی نہ کی جائے، تو اس سے حسر پیدا نہیں ہوتا، اس سے حسر پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے ہمارا جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، اس کلمہ طیبہ کا بھی یہ انداز ہے، پہلے سب معبودوں کی نفی ہے، چاہے وہ حق ہوں چاہے وہ باطل ہوں، پہلے سب کی نفی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ استثناء ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی معبود نہیں ہے حق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو سب کی نفی کر کے پھر جب استثناء ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، تو اس کے اندر بہت زیادہ بلاغت اور حسر اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اگر باقی سب کی نفی نہ کی جائے
صرف اللہ کی عبادت یا اللہ کے معبود ہونے کی بات کی جائے، اس کے اندر یہ زور اور یہ حصر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر لا الہ الا اللہ کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ الہ، کہ اللہ معبود ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ معبود ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے معبود ہونے کی بات ہے، باقیوں کی نفی نہیں ہے کہ باقی معبود ہیں کہ نہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں اللہ الہ، کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ توحید کا کلمہ نہیں ہے۔ یہ تو اس میں تو صرف اللہ کے معبود ہونے کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو معبود اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں۔ یہ کام تو مشرکین بھی کرتے تھے، مشرکین بھی اللہ کو معبود مانتے تھے۔ مشرکین مکہ، ان سے اگر پوچھا جاتا کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ اور وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے حج بھی کرتے تھے، اللہ کے لیے نظر و نیاز صدقہ خیرات بھی نکالتے تھے۔ یہ اللہ کی عبادت کی صورتیں ہیں، تو وہ اللہ کے منکر نہیں تھے مشرکین مکہ، تو اللہ کی عبادت تو وہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ صرف اللہ کو معبود مان لینا یہ توحید نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ توحید کیا ہے اصل میں؟ جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے صرف ایک اللہ کو معبود ماننا اور باقیوں کی نفی کرنا۔ اگر باقیوں کی نفی نہ ہو تو یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے کرتے شرک ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے شرک ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، ساتھ اوروں کو بھی معبود مانتے ہیں، اوروں کو بھی اللہ کی صفات دیتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ تو اصل جو توحید ہے وہ باقی سب کی نفی اور اللہ کا اثبات، یہ ہے اصل میں۔ نفی کے بعد اثبات آئے تو حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے عربی زبان میں کہ زید فی الدار یا زید فی المسجد، زید مسجد میں ہے، زید نامی شخص مسجد میں ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اس جملے سے کیا ثابت ہوا کہ زید اس وقت کہیں اور نہیں ہے، وہ مسجد میں ہے۔ زید کا وجود اس وقت مسجد میں ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، وہ بازار میں نہیں ہے، وہ کہیں اور نہیں گیا ہوا، وہ مسجد میں ہے۔ یہ بات ثابت ہوئی، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ مسجد میں زید کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ نہیں، اوروں کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، زید کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے کہ زید گھر میں نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے، وہ تو مسجد میں ہے، ایک بات ثابت ہو رہی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے زید فی المسجد کی بجائے یہ کہا جائے لیس فی المسجد الا زید، نہیں ہے مسجد میں مگر زید، اب یہاں صرف ایک بات ثابت نہیں ہوئی، یہاں سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ زید مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے، زید مسجد میں ہے، یہ بات ثابت ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ثابت ہوئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا زید مسجد میں ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد میں زید کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، مسجد میں ایک ہی بندہ ہے اور وہ زید ہے۔ دو باتیں ثابت ہوئیں۔ تو توحید ان دو باتوں کا مجموعہ ہے۔ توحید صرف اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کو رب مان لیا جائے یا اللہ کو معبود مان لیا جائے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ توحید نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے اللہ کو معبود مانا ہے، جب تک باقیوں کی نفی نہ ہو اس وقت تک توحید نہیں ہوتی۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہاں، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ ہے توحید۔ یہ بہت باریک فرق ہے اور بڑا اہم فرق ہے۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہوں قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، کہ مشرکین مکہ اللہ کو معبود مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے، کوئی مشکل تمہیں آ جائے، تو تم کس کو پکارو گے؟ اللہ نے سوال کیا مشرکین سے، پھر اللہ نے خود جواب دیا ہے
کہ تم اللہ کو پکارو گے. اس سے پتہ لگا مشرکین اللہ کو پکارتے تھے، 7ویں پارے میں موجود ہے. چونکہ بات اہم ہے، میں آپ کے سامنے وہ آیت کھول دوں. سورہ انعام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 40، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ارائیتکم، اے قریش تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، اور آ جائے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدعون، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر تم پر بہت بڑا عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، تو تمہیں اس وقت اپنے سارے معبود بھول جائیں گے، تم اس وقت کس کو پکارو گے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارو گے، تب تم اللہ کو پکارو گے. اور اگلی آیت میں مزید جواب دیا، پیچھے سے سوال کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو پکارو گے، اور اگلی آیت میں اللہ نے خود جواب دیا ہے بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اللہ کو تم پکارو گے اس وقت، اور پھر اللہ تمہاری مشکل کو دور کریں گے اگر اللہ چاہیں گے تو. تو اس سے پتہ لگا کہ مشرکین اللہ کو پکارتے تھے مشکل حالات میں. ان کی خرابی کیا تھی کہ وہ مشکل حالات میں جب کوئی چارہ نہیں رہ جاتا تھا تب صرف اللہ کو پکارتے تھے، لیکن عام حالات میں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے. ان کا اصل شرک یہ تھا. یہ نہیں کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک کی ایک صورت ہے. اصل شرک یہ نہیں ہے. اصل شرک کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرے عبادت میں. چاہے اللہ کو پکارتا رہے پھر بھی شرک ہو سکتا ہے، چاہے اللہ کی عبادت کرے پھر بھی شرک ہو سکتا ہے. ایک انسان اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے لیے حج کرے، اللہ کے لیے زکوٰۃ و خیرات دے، نذر و نیاز دے، روزے رکھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، لیکن ساتھ ساتھ اوروں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرے، تو یہ بھی شرک ہے. تو اللہ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہو جائیں گے، اور اللہ مطمئن نہیں ہو جائیں گے کہ یہ تو میری عبادت کرتا ہے، یہ تو موحد ہے بڑا. توحید اسے کہتے ہیں. توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک کرنا، معبود ہونے میں بھی، خالق مالک رازق ہونے میں بھی، جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور عبادت میں بھی اللہ کو ایک قرار دینا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے توحید. توحید یہ نہیں کہ بس میں اللہ کو رب مانتا ہوں، خالق مانتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ توحید نہیں ہے. اب ذرا غور کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے قوم کو دعوت دی تھی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ قریش مکہ کی توجہ دلا رہے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں جن کی تم عبادت کرتے ہو سب سے بیزار ہوں. پہلے سب کی نفی کر دی، جس میں اگر اگلا جملہ نہ ہوتا تو اس میں باطل معبود بھی آ جاتے اور اللہ تعالیٰ بھی آ جاتے. جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور ان کی قوم اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. تو معبود تو ان کا غیر اللہ بھی تھے اور اللہ بھی تھا. تو لیکن فرمایا الا الذی فطرنی، پھر اللہ کا استثناء کر دیا، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. میں سب سے بیزار ہوں، ہاں اللہ سے نہیں ہوں. وہ تو میرا سب کچھ ہے، وہ تو میرا خالق مالک رازق ہے، میرا معبود ہے، وہ تو میرا سب کچھ ہے، میں اس سے میرا تعلق ہے اور صرف اسی سے تعلق ہے. باقی سب سے تو میری بیزاری ہے. باقی تو میں یہ نہیں کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں ان کی صرف عبادت نہیں کرتا، میں تو ان سے بیزار ہوں بالکل، ان کی عبادت سے اور ان چیزوں سے. اس سے پتہ لگا کہ اس وقت تک توحید، ایمان، ہمارا دین اسلام مکمل نہیں ہوتا. صرف اللہ کی عبادت سے، اللہ کو رب، خالق، مالک اور اللہ کی عبادت کرنے سے ہم مسلمان نہیں ہو جاتے، ہم مومن یا ہم موحد نہیں ہو جاتے. بلکہ اصل ایمان، اصل اسلام، اصل توحید کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور باقیوں سے برات کا اظہار کیا جائے. یہ ہے اصل توحید. آپ کہیں کہ اللہ مجھے اولاد دیتا ہے، یہ کوئی توحید نہیں ہے. آپ کہیں اللہ میری حاجت روائی کرتا ہے، یہ کوئی توحید نہیں ہے. توحید اصل کیا ہے؟ آپ کہیں اللہ مجھے اولاد دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، یہ ہے توحید. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، نہ انبیاء دیتے ہیں، نہ اولیاء دیتے ہیں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی دیتے ہیں، نہ کوئی پیر فقیر، کوئی نہیں دے سکتا. صرف اللہ وحدہ لا شریک ہیں جو مجھے اولاد دیتے ہیں. یہ توحید ہے. اللہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں،
یہ توحید نہیں ہے. اللہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا، یہ توحید ہے. اللہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے. توحید کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، یہ توحید ہے. باقی کوئی نہیں ہماری دعا سنتا. اور جو ہمارے معاشرے میں جن سے دعا کی جاتی ہے، ہم جب تک ان سے برات کا اظہار نہ کریں اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی. باقیوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر علی الاعلان کہنا چاہیے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کی جتنی صورتیں ہیں، وہ ذبح کرنا ہو، وہ نظر و نیاز دینی ہو، وہ ڈرنا ہو، توکل کرنا ہو، تو وہ جو جتنی صورتیں ہیں عبادت کی، قسم اٹھانی ہو، تو حاکم سمجھنا ہو، اطاعت کرنی ہو، بات ماننی ہو، تو وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں. یہ ہے توحید. نظر و نیاز، جی نظر و نیاز اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ یہ اصل میں عبادت ہے کہ چونکہ اللہ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں، ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں ہر قسم کی نعمت دی ہے، تو ہمیں رزق دیتا ہے، ہم پر جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا ہے، تو ہم اللہ کے لیے نظر دیں گے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا مطلب نظر اللہ نیاز حسین؟ وحدہ حسین کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں نا، تو وہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ نہیں، جو حضرت حسین کے نام کی نظر یا نیاز ہے یہ تو شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے. یہ تو نظر اور کچھ نکالنا اللہ کے نام پر اور غیر اللہ کے نام پر کچھ نکالنا اس کو راضی کرنے کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، تو اس سے تو حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ کا مطلب یہی ہے کہ جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، چاہے وہ حلال جانور کیوں نہ ہو، اس کو حلال طریقے سے کیوں نہ ذبح کیا جائے، پورے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، لیکن اس میں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا. تو یہ توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توحید میں صرف اللہ کی عبادت یہ توحید نہیں ہے، اللہ کی عبادت اور باقیوں کا انکار یہ توحید ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ سختی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں شدت کے ساتھ دوسروں کی نفی نہیں کرنی چاہیے. نہیں، شدت کے ساتھ نفی کرنی چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح. حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہا پسند نہیں تھے، جس معنی میں یہ انتہا پسند کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام غلو نہیں کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا، باقی سب سے برات کا اظہار کیا. اننی براء مما تعبدون، میں جن کی تم عبادت کرتے ہو سب سے بیزار ہوں سوائے اللہ کے. اور بعض آیات میں تو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے سب دشمن ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. قرآن کریم میں آپ ذرا دیکھ لیجئے، سورہ شعراء میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا خاص سمبل ہیں. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر چلیں. اور ہمیں مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. ملت سے مراد یہی توحید ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار کیا. تو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، سورہ شعراء آیت نمبر 69، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھیں جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو. انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، ہم جم کر بیٹھ جاتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ سنتے ہیں. او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ تمہیں نفع یا نقصان دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، نفع نقصان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ہمیں یہ پتا ہے ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے. وہی دلیل، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ہم نے تو باپ دادا کو دیکھا ہے، باپ دادا جو ہیں وہ ان کو پکارتے رہے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے. یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے کہ اگر غیر اللہ سے برات کا اظہار کیا جائے، اس سے دشمنی ببانگ دہل اس کا انکار کیا جائے. فرمایا
تو سن لو پھر میرا اعلان فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ پھر ذرا غور کرو جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تمام جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ و اجداد بھی جن کے نقش قدم پہ تم چل رہے ہو، تو جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں فإنهم عدو لي، وہ سب میرے دشمن ہیں، میری سب سے دشمنی ہے، سب سے بیزاری. علی الاعلان الا رب العالمین، اس میں اللہ بھی آ جاتے تھے کیونکہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے غیر اللہ کے ساتھ. کہا ہاں رب العالمین وہ نہیں، اس کا استثناء کر دیا، پہلے نفی ہے پھر استثناء ہے، وہی لا الہ الا اللہ والا انداز ہے. سب سے میری دشمنی ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. پھر آگے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کہ وہی صرف میرا رب ہے، وہی صرف میرا معبود ہے. کیوں؟ کہ وہ مجھے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. آگے اللہ کی تعریفیں ہیں. جب سارے نعمتیں اللہ کرتے ہیں تو میں اللہ کی تو میں عبادت کرتا ہی ہوں، میں اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کیوں کروں جب نہ انہوں نے مجھے کوئی بیٹا دیا ہے، نہ انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، نہ وہ مجھے، میرا دل ان کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے ہدایت دیتے ہیں، نہ وہ مجھے بیمار کر سکتے ہیں، نہ وہ مجھے صحت یاب کر سکتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو فرمایا میرا سب سے جو ہے وہ میری دشمنی ہے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت جس کا ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا گیا. یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ان کا قول وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وہ کہتے تھے یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے بلکہ یہودی عیسائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی کر لو جو یک طرفہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہودی بھی ان کی پیروی کریں، عیسائی بھی ان کی پیروی کریں، ہم مسلمان بھی ان کی پیروی کرتے ہیں جو یک طرفہ تھے. توحید کا سمبل ہے. اور ان کی توحید کیا ہے؟ ان کی توحید یہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. ان کی توحید یہ ہے کہ اللہ معبود ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، باقی سب سے میری دشمنی میری بیزاری ہے. نہ کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی نظر و نیاز کے لائق ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ توحید کا یہ سمبل اور یہ توحید کا انہوں نے جب اظہار کیا، باقیوں سے برات اور اللہ کا اقرار، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی یہ چیز بدرجہ اتم اسی طرح موجود تھی. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، تھوڑے تھے لیکن بڑے وہ پکے تھے اپنی توحید میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ان کی بھی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں ہم اکثر پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. اللہ نے صرف اس اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ قرار نہیں دیا، بلکہ سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کو، صحابہ کو کس معاملے میں اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ الفاظ بھی پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں قرآن کریم کے. سورہ ممتحنہ ہے، آپ دیکھیے قرآن کریم جو ہے توحید کو کس انداز سے پیش کرتا ہے. فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی اور ان کے ساتھیوں میں بھی. جس طرح ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بھی اسوہ حسنہ. ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کے ساتھی بھی، ان کے ساتھ ایمان والے بھی. اے اللہ تعالیٰ کس میں کیا چیز ان کی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ فرمایا اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے. کنہوں نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ان کے پیروکاروں نے بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے نا، ان کے تربیت یافتہ تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کا علم، توحید کا جو نعرہ کیسے بلند کرتے تھے اور ان کے ماننے والے کیسے توحید کو پیش کرتے تھے اپنی قوم کے سامنے. جب انہوں نے کہا، سب نے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی، کیا کہا اپنی قوم سے؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ،
ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں. حضرت ابراہیم اور ان کی قوم والوں نے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں کیونکہ تم مشرک ہو. ہم صرف تمہارے معبودوں سے بیزار نہیں ہیں، ہم تم سے بھی بیزار ہیں. ہم شرک سے بھی بیزار ہیں اور مشرک سے بھی بیزار ہیں. آپ دیکھیے توحید یہ ہے کہ انسان ڈرے نا اللہ کے علاوہ کسی سے، اور انسان حق بات کا اعلان کرے. توحید کے معاملے میں انسان کہے کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں مشرکوں سے، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. اللہ کو تو ہم معبود مانتے ہیں اپنا وحدہ لا شریک، ہم سب سے بیزار ہیں. اور آگے ذرا الفاظ ذرا دیکھیے، خاص طور پہ اللہ نے فرمایا کہ ان الفاظ میں فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. خاص طور پر یہ جو جملہ اللہ نے ذکر کیا ہے یہ تو خاص طور پر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ جملہ حضرت ابراہیم کا اور ان کے ساتھیوں کا. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارا مشرکوں کا شرک کا ہم انکار کرتے ہیں. آگے ذرا سنیے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے. کوئی دیکھیے لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی مداہنت نہیں ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے. ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہ وقتی نہیں ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک صورت ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لو، تم بھی توحید کے علمبردار بن جاؤ. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا یہ قول خاص طور پر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. الا قول ابراہیم علی ابی، سوائے حضرت ابراہیم کے اس قول کے، اس میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا یہ قول جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور وہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا آپ کے لیے استغفار کروں گا، وہ اس وقت تک تھا جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا میرا باپ فوت ہو گیا ہے. وہ چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، جب تک پتہ نہیں لگا اس وقت تک استغفار کرتے رہے. جب پتہ لگ گیا تو استغفار کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ نے فرمایا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لا علمی میں استغفار کرتے رہے، چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، تو اپنے مشرک باپ کے لیے جو ان کا استغفار ہے فوت ہونے کے بعد بھی، یہ تمہارے لیے اس میں اسوہ نہیں ہے. مشرک شخص کے لیے فوت ہو جائے چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے استغفار نہیں کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لا علمی میں کرتے رہے، قرآن سے پتہ لگتا ہے 11ویں پارے میں. جب تک ان کو پتہ نہیں تھا، جب ان کو پتہ لگ گیا، ہم پڑھ آئے ہیں کل پرسوں، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کو پتہ لگ گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن تھا اور دشمنی پر ہی فوت ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اس بات کو، پھر استغفار کرنا چھوڑ دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا یہ عمل اسوہ نہیں ہے. ہاں جو ان کا توحید کا جو ان کا ہے طریقہ کار، ان کا بھی اور ان کے ساتھیوں کا بھی. تو میں نے اس لیے یہ بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ توحید کی بات زور دے کر کی جائے اور شرک کا رد زور دے کر کیا جائے تو نہیں، یہ تو اتحاد پسندی ہو جائے گی، تو سختی ہو جائے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نرمی کا حکم دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا حکم دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نرمی کا حکم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نرمی جس شے میں ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، اور سختی جس شے میں آتی ہے اسے وہ بدنما بنا دیتی ہے. لیکن یاد رکھیے نرمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان حق اور باطل کو خلط ملط کرنا شروع کر دے. حکمت یہ نہیں ہے کہ انسان مداہنت سے کام لے. انسان اپنی بات پیش کرے، دو ٹوک پیش کرے جس میں کوئی لگی لپٹی نہ ہو. انسان اپنی بات حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے انداز سے پیش کرے. انسان جو ہے گالم گلوچ کر کے چیخ کر بولنے کی بجائے بات نرمی سے کرے، بات جو ہے بڑے وہ دھیمے انداز میں کرے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرو. نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ توحید کی بات دو ٹوک نہ کرو. نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ تھا چیخ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گالم گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بات دو ٹوک کرنے کے لیے کوئی چیخ کر بولنا ضروری نہیں ہوتا. کوئی منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. بیٹا ذرا اسے چارجر لگا دو. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان حق اس وقت پیش کر سکتا ہے جب تک وہ سختی کے ساتھ بات نہ کرے. نہیں، بات نرمی سے ہو لیکن بات دو ٹوک ہو، بالکل لگی لپٹی نہ ہو. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم خو قرآن گواہی دیتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت زبان ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، وہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ پتہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم تھے، اور احادیث مبارکہ سے بھی پتہ لگتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حق بات پیش کرنے میں لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اللہ آپ کیا کہتے تھے؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ آپ وضاحت کے ساتھ کہتے تھے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ میری نرمی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تمہارے دین پر عمل کر لوں گا، میں تمہارے دین کو حق سمجھنا شروع کر دوں گا۔ سورۃ الکافرون میں یہی بات فرمائی، لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ صراحت کے ساتھ بات فرمائی۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نرمی سے، آپ نرم خوئی سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، آپ ذرا دو ٹوک بیان کر دیجئے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، کہ میری نرمی سے تمہیں شک پڑ گیا کہ میں شاید تمہاری بات بھی مان لوں گا اور باطل اور حق کو خلط ملط کر دوں گا، نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو میں تو اپنا دین واضح کر دیتا ہوں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں ان کی کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ لات و نات کو بھی مان لیں، ہم ساتھ اوروں کو بھی اولاد دینے والا اللہ کی صفات مان لیں، یہ نرمی نہیں ہے، یہ مداہنت ہے۔ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ اپنی بات پیش کرنے میں اپنی بات نرمی سے پیش کرنا اور حکمت کے ساتھ پیش کرنا، اور ایک ہے کہ مداہنت۔ مداہنت کا مطلب ہے خلط ملط کر دینا حق اور باطل کو۔ مداہنت منع ہے اسلام کے اندر، اور دعوت دینے میں نرمی اور اچھے انداز سے نصیحت اور حکمت، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ بعض لوگ ان دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے، دعوت دینی ہے، تو آپ اپنی بات بھی کریں، دوسروں کی بات بھی کریں، تھوڑی سی ان کی بات کریں، تھوڑی سی اپنی بات کریں، تو اگلا بندہ آپ کی بات سنے گا۔ یہ مداہنت ہے۔ اگر آپ حق کے اندر، آپ حق پر ہیں اور دوسرے بندے کو آپ باطل پر سمجھتے ہیں، اور آپ کے نرمی اور حکمت یہ ہے کہ میں کچھ اپنی بات کر دوں، کچھ اگلے کی بات کر دوں، نہیں، ہم اگلے کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر اگلے میں کوئی حق کی بات ہو، ہم پھر دعوت کی ابتدا ان نکات سے کر سکتے ہیں جو ہم میں اور اس میں مشترک ہیں لیکن حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ کو دعوت دی ہے تو مشترکہ نکات سے دعوت دی ہے، لیکن وہ ایسے نکات جو حق تھے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اے اہل کتاب، اس برابر کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ تم بھی اس بات کے داعی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ تم کرتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے، تو چلو تمہارا دعویٰ یہ ہے، ہم اس دعوے کی طرف آ جاتے ہیں، تمہارا دعویٰ صحیح ہے۔ یہ تو بہت اچھا انداز ہے دعوت دینے کا کہ ہم مشترکہ نکات تلاش کریں، لیکن مشترکہ نکات وہ جو حق ہوں، یہ نہیں کہ ہم ان کو فریق مخالف کو راضی کرنے کے لیے ہم کہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ مداہنت ہوتی ہے۔ مداہنت جائز نہیں ہے، بات علی الاعلان ہونی چاہیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہم تمہارے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اور ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، میں اعلان کر دیتا ہوں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں کبھی ان کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ یہ ہے اصل میں توحید، اپنی بات دو ٹوک کرنا، واضح کرنا۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، سورہ قلم میں فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ڈھیلے پڑیں، تھوڑا سا وہ ڈھیلے پڑیں۔ اصل میں مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ ہماری چل نہیں رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، تو مشرکین مکہ نے پیشکش کی کہ چلو اس طرح کر لیتے ہیں، ایک دن اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، ہم بھی کریں تم بھی کرو، اور ایک دن لات منات عزیٰ کی عبادت ہو جائے۔ ان کا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کی تو عبادت پہلے ہی کرتے تھے وہ، اصل سارا جھگڑا ہی غیر اللہ کی عبادت میں تھا۔
انہوں نے کہا کہ ایک دن اللہ کی عبادت کر لیں گے، آپ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں نا، ایک دن اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اگلے دن لات منات کی عبادت کر لیں گے۔ آپ کے پاس باقاعدہ آپ کے چچا ابو طالب جو مسلمان نہیں ہوا آخر تک، وہ آپ کی حمایت کرتے تھے خاندان کی وجہ سے، تو لوگ ان کے پاس آ گئے اور یہی پیشکش لے کے، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو یہ پیشکش بڑی اچھی لگی، کہا کہ موافقت کر لیتے ہیں آپ اس میں، ایک دن ہم اللہ کی عبادت ہو جائے، ایک دن لات منات عزیٰ کی عبادت ہو جائے، باقی آپ کا بھتیجا جو چاہتا ہے ہم اس کی چاہت بھی پوری کر دیتے ہیں، سرداری چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، کوئی خوبصورت ترین لڑکی چاہتا ہے، ہم اس کی خواہشیں بھی پوری کر دیتے ہیں، لیکن موافقت کر لیتے ہیں، ایک دن اللہ کی عبادت ہو جائے گی، ایک دن لات منات عزیٰ کی عبادت ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا کہ اے چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ یہ ہے توحید۔ اصل میں دین میں مداہنت نہیں ہے، حق اور باطل میں مداہنت نہیں ہے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک موقف ہے اور وہ اس موقف میں میرے پاس قرآن سے حدیث سے دلیل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے فریق مخالف کے پاس جو موقف ہے وہ نہ قرآن سے اس کے پاس دلیل ہے، نہ اس کے پاس حدیث سے دلیل ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ میں نے سختی سے بات نہیں کرنی، میں نے نرمی سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنے کا، حکمت سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں ہاں میں اپنی بات بھی مانتا ہوں، تمہاری بات کو بھی حق سمجھتا ہوں۔ یہ نرمی اور یہ حکمت نہیں ہے، یہ مداہنت ہے۔ مداہنت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ کاش تھوڑا سا نرم آپ پڑھیں، تھوڑا، یہاں نرم سے مراد ڈھیلے پڑھنا ہے، تھوڑا ڈھیلا آپ پڑھیں، تھوڑے ڈھیلے وہ پڑھیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، مداہنت جائز نہیں ہے دین میں۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، میں چلے مثال دے دیتا ہوں، عام طور پہ میں یہ فرقہ وارانہ مثالیں دیتا نہیں ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ رفع یدین کرنا یہ ثابت ہے احادیث مبارکہ سے، بہت ساری احادیث ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جس حدیث کی کتاب کو کھولیں آپ کو اس میں حدیث ملے گی، سینکڑوں حدیثیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ بعض ایسی ضعیف احادیث ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا پہلی دفعہ کی طرح، وہ ضعیف احادیث ہیں، صحیح حدیث نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ حکمت کا تقاضا اور نرمی کا تقاضا یہ ہے کہ جی رفع یدین کرنا بھی صحیح ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ بھئی نہ کرنا ٹھیک تب ہوگا جب وہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، دونوں حق ہو جائیں گے، دونوں حق ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قریظہ، وہ جو بنی قریظہ کی جنگ تھی، تو جو لوگ عصر کے مغرب کے بعد پہنچے اور بعد میں نماز پڑھی عصر کی، یا جن لوگوں نے رستے میں پڑھ لی، آپ نے فرمایا دونوں حق پر ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد تھا لوگ جلدی نکلیں۔ کچھ لوگوں نے آپ کے مقصد کو مد نظر رکھا، کچھ لوگوں نے آپ کے الفاظ کو مد نظر رکھا، دونوں صحیح تھے۔ ایسی صورت میں تو دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک حق پر ہے، ایک کی بات کی دلیل ہے، دوسری کی بات کی دلیل نہیں ہے، تو اب نرمی اور حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں باتوں کو ایک جیسا ہم قرار دے دیں۔ اگر رفع یدین کرنے کی دلیل ہے اور نہ کرنے کی بھی دلیل ہے صحیح حدیث سے، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر نہ کرنے کی دلیل نہیں ہے، اگر ہے تو ضعیف حدیث سے ہے، پھر نرمی کا مطلب اور حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اور ویسے جو بھی بات کہتا ہے نا، یہ کبھی کرتا نہیں ہے دونوں پر عمل ایک پر ہی کرتا ہے۔ احناف عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور نہ کرنے کی دلیل کوئی نہیں ہے صحیح حدیث میں۔ سینکڑوں حدیثیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے، امام بخاری نے پوری کتاب لکھی ہے جزء رفع الیدین، ساری حدیثیں اکٹھی کر دی ہیں رفع الیدین کرنے کی، پوری ایک کتاب اس موضوع پر ہے۔ تو بہرحال سچ اور جھوٹ دونوں جائز نہیں ہو سکتے۔ جتنی نرمی سے آپ بات کریں، جتنی آپ حکمت سے بات کریں، جھوٹ جھوٹ رہے گا، سچ سچ رہے گا، صحیح چیز صحیح رہے گی، غلط چیز غلط رہے گی۔ باقی کوئی مسئلہ اجتہادی ہو تو وہاں دونوں باتوں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک ہے مداہنت، ڈھیل جائز نہیں ہے شریعت میں۔ ہم کافروں کو خوش کرنے کے لیے ہم کافروں سے کہیں کہ ٹھیک ہے جو اسلام کے شعارات ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، تمہارے شعارات بھی مان لیتے ہیں، اسلام کی عیدیں بھی مان لیتے ہیں، تمہاری عیدیں بھی مان لیتے ہیں، اسلام یہ مداہنت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ٹھیک ہے تم ہماری عیدیں منا لو، ہم تمہاری عیدیں منا لیں گے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے عیدیں دو ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے
کہ تم 2 عیدیں مناتے تھے، تمہارے ہاں 2 خوشی کے دن تھے، اللہ نے بدل دیے تمہارے لیے 2 خوشی کے دن۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، اب ہماری عید کے جو سالانہ دن ہیں وہ 2 ہی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی عید کا دن ہو نہیں سکتا۔ نہ عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کوئی دن منا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وہ دن مناتے ہیں کرسمس، ہم کرسمس کو منانا شروع کر دیں، یا ہم ان کی دیکھا دیکھی اپنے نبی کی پیدائش کا دن منانا شروع کر دیں، یا ہم یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی دن منانا شروع کر دیں۔ ہم تو صرف وہی دن منائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے، جس کا ہمیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں منانے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم غیروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ ان کی بات مان بھی لیں گے تو یہ بات یاد رکھیے کبھی خوش بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی عیسائی آج تک کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے، صرف ایک صورت میں خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی سب باتیں مان کر آپ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، صرف اس ایک صورت میں خوش ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کی 10,000 باتیں مان لیں وہ خوش نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ تو بہرحال توحید کی بات ہو رہی تھی۔ توحید یہ ہے انسان اللہ کی اللہ کی عبادت کی بات کرے اور جو غیر اللہ ہے انسان اس سے برات کا اظہار کرے۔ خاص طور پہ معاشرے میں جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے یا معاشرے میں جن لوگوں کی بات کی جاتی ہے، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ علی حجویری گنج بخش ہیں اور وہ خزانے دیتے ہیں تو ہمیں اس کا اعلان کرنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خزانے نہیں دیتا۔ جب تک یہ برات کا اظہار نہیں ہوگا تب تک توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے اللہ کے علاوہ، کسی کے بارے میں مشہور ہے، یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے، ہمیں اس کا انکار کرنا ہوگا۔ جب تک انکار نہیں کریں گے تب تک توحید مکمل نہیں ہوگی۔ یہی مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا غیر اللہ کا۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت علی بھی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، جب تک حضرت علی کے حاجت روا مشکل کشا ہونے کا رد نہیں کیا جائے گا اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہ اللہ حاجت روا ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اوروں کو مان لیا جائے تو شرک ہے۔ تو باقیوں کا رد کرنا ہوگا، باقیوں کا انکار کرنا ہوگا، خاص طور پہ جو چیزیں ہمارے ہاں غلط مشہور ہیں ان کا انکار کرنا ہوگا۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لیے، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بس بے شک وہ عنقریب مجھے راہ دکھلائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور بنا دیا اس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کس کو؟ اپنی اس بات کو، یعنی اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی نفی، بنا دیا اس کو کلمۃ باقیۃ، ایسا کلمہ جو باقی رہنے والا تھا، فی عقبہ، اپنے پیچھے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اب پوری زندگی صرف خود عمل نہیں کیا، اپنے پیروکاروں سے عمل نہیں کرایا، بلکہ اپنے بعد اپنے بچوں کو، اپنے پیروکاروں کو وصیت کر گئے، اور یہ اپنے بعد والوں کے لیے یہ کلمہ چھوڑ گئے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت قرآن میں ذکر بھی ہے، انہوں نے یہی وصیت کی تھی اپنے بچوں کو، کوئی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد مسلمان ہونا، موحد ہونا۔ تو یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ گئے۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے اگر ہم ملت ابراہیمی کی پیروی چاہتے ہیں، خود توحید پر عمل پیرا رہیں اور جو شرک ہے ان کا رد کرتے رہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور مرتے وقت ہم جو وصیت کر کے جائیں بچوں کو اور دوسروں کو، اسی بات کی وصیت کر کے جائیں کہ میرے بعد موحد رہنا، دین اسلام پر رہنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحبه تحلو الحياة شوقا